اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب علم یہ کہتے ہیں کہ منطق بڑی دلچسپ شے ہے، باعث برکت بھی ہے اور نفع مند بھی ہے، لیکن مبتدی طالب العلم اسے پڑھتے ہوئے بوریت کا شکار بھی ہوتا ہے، تھکاوٹ کا شکار بھی ہوتا ہے، اور پیپر دینے ہوں تو پھر خوف کا شکار بھی ہوتا ہے۔ منطق کے بغیر گزارا بھی نہیں اور اسے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ بس ہمارے خیال میں یہ مشکل نہیں ہوتی، منطق آسان ہوتی ہے اگر اس کے بنیادی کانسیپٹس کلیئر رہے۔ ہمارے ہاں پڑھتے پڑھاتے ہوئے اس کے بنیادی کانسیپٹس کیونکہ کلیئر نہیں ہوتے تو طالب العلم تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ منطق کی تعریف کتابوں میں یہ بیان کی جاتی ہے: علم بقوانین تعصم مراعات حربنا عن الخطا فی الفکر۔ ان قوانین کو جاننے کا نام منطق ہے جن کی رعایت کرنے سے ذہن کو خطا فی الفکر سے بچایا جاتا ہے، جن کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچا دیتی ہے۔ وہ قوانین پڑھیں گے کہ جن کے استعمال کرنے سے، جن کی رعایت کرنے سے، جن کا خیال رکھنے سے ذہن فکری غلطی سے بچے گا۔ اب یہاں یہ جو لفظ ہے خطا فی الفکر، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ نارملی اسٹوڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سوچ میں غلطی سے منطق بچاتی ہے، بلکہ جب وہ منطق کے معنی کی بات کرتے ہیں نا تو وہاں بھی یہی گفتگو کرتے ہیں کہ منطق پڑھنے والے میں بڑا کمال پیدا ہو جاتا ہے، اس کا دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دماغ میں منطق سے نہیں تیز ہوتا، منطق کا فن استعمال کرنے سے دماغ میں وسعتیں آتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قوانین کہیں دماغ میں جا کے اس کو تیز کرتے ہیں۔ آپ اپنے دماغ کی جتنی پریکٹس کریں گے اتنی اس میں وسعت آتی چلی جائے گی۔ یہاں خطا فی الفکر کا یہ معنی نہیں ہے کہ ذہن میں جو سوچیں ہیں وہ خود بخود درست ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ فکر کی ڈیفینیشن کتابوں میں لکھی ہے، کہتے ہیں ترتیب و امور معلومہ۔ امور معلومہ کو ترتیب دینے کا نام فکر ہے۔ یعنی اب اس ڈیفینیشن کا مطلب یہ بنتا ہے کہ منطق میں وہ قوانین بیان کیے جاتے ہیں جن کی رعایت کرنے سے یہ ترتیب درست دیتا ہے بندہ۔ اگر اس کو منطق نہ آتی ہو تو اس کی ترتیب الٹ پلٹ ہو جاتی ہے، آگے پیچھے ہو جاتی ہے۔ ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو اس کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، منزل اس کو نہیں ملتی، اس کو منزل نہیں ملتی۔ منطق پڑھنے والا امور معلومہ کو، جو اس کو معلوم چیزیں ہوتی ہیں، ان کی ترتیب درست لگاتا ہے، وہ اس ترتیب دینے میں غلطی نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لوگ آئے اور وہ ترتیب دے رہے تھے تو ترتیب دیتے دیتے انہوں نے غلطی کر لی، اور منطق ایسی غلطیوں سے بچاتی ہے، ایسی غلطیوں سے بچاتی ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، ایک بڑی مشہور مثال دی جاتی ہے: العالم مستغنی عن المؤثر۔ یہ ایک چیز ہے، عالم کائنات مستغنی عن المؤثر ہے، ایک کمپلیٹ سینٹینس ہے، جملہ ہے، عالم مستغنی عن المؤثر ہے، اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کسی کا۔ اچھا، اور کل مستغنی عن المؤثر قدیم، اور جو مستغنی عن المؤثر ہوتا ہے وہ قدیم ہوتا ہے۔ یہ دو جملے ہیں، ان کو کسی نے ترتیب دیا ہے، ترتیب دینے کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے، یہ جو سیم چیزیں ہوتی ہیں ان کو مائنس کر دیتے ہیں تو نتیجہ نکلتا ہے العالم قدیم، عالم قدیم ہے۔ اب اس بھائی نے جو بھی تھا، یہ اس نے ترتیب دے دی، اس کو جو معلوم چیزیں تھیں ان کو ترتیب دے دی۔ منطق والا آ کے بتاتا ہے، وہ بھائی تمہاری اس ترتیب میں غلطی آ گئی ہے۔ منطق پڑھنے والا ان غلطیوں سے بچ جاتا ہے، جس کو منطق آتی ہے وہ یہ خطا نہیں کرتا۔ اب اس نے کیا خطا کی ہے؟ اس نے یہ والا جو جملہ استعمال کیا ہے کہ عالم مستغنی عن المؤثر ہے، یہ سفسطی ہے۔ سفسطی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ
وہمی جھوٹا جملہ ہے، وہمی جھوٹا جملہ ہے، اس کے خیال میں بس یہ آیا ہے کہ عالم میں کوئی عمل دخل نہیں، خود سے سب کچھ چل رہا ہے۔ یہ وہمی اور جھوٹا جملہ ہے جو تجربات کے بھی خلاف ہے، قوانین کے بھی خلاف ہے، اصولوں کے بھی خلاف ہے، نص کے بھی خلاف ہے، قرآن و سنت کے بھی خلاف ہے۔ یہ ایک قضیہ جھوٹا ہے، یہ منطق بتاتا ہے۔ اب منطق جب یہ بتا رہی ہے کہ بھائی یہ جھوٹا قضیہ ہے، یہ جھوٹا ہے، تو یہ والا جو اس کا نتیجہ نکلا ہے یہ آٹومیٹکلی غلط ہو جائے۔ منطق یہ بتاتا ہے۔ امید ہے کہ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ منطق پڑھنے والا چیزوں کو فن کے اعتبار سے ایک ترتیب سے پڑھتا چلا جاتا ہے، پڑھتا چلا جاتا ہے، وہ پڑھتے پڑھتے چیزیں ترتیب سے اس کے سامنے آتی ہیں، پھر فائنلی جا کے منطق والا کہتا ہے اب ان کو جوڑ کے دیکھ۔ منطق پڑھتے ہوئے اس کو پڑھایا جاتا ہے، ایک جنس ہوتی ہے، ایک نوع ہوتی ہے، ایک فصل ہوتی ہے، ایک خاصہ ہوتا ہے، ایک عرض عام ہوتی ہے، یہ ترتیب سے چیزیں آتی ہیں۔ اب جب اس کو یہ پڑھا دیا ہے، اب آخری بات پہ جا کے کہتے ہیں جنس اور فصل کو جوڑو، جنس اور فصل کو جوڑو تو آپ کو ایک شے مل جائے گی۔ آپ ان دو چیزوں کو ترتیب تو دے کے دیکھو، آپ جنس اور خاصے کو جوڑیں تو آپ کو ایک مجہول شے ملے گی۔ یوں منطق والا پوری منطق میں صرف یہی چیزیں سکھاتا ہے۔ پھر قضایا کی بحث آتی ہے، اس میں بھی قضیے ترتیب سے سکھاتا ہے، اور ان کی ترتیب دینے کے بعد فائنلی جا کے بتاتا ہے اس قضیے کو اس کے ساتھ یوں کر کے جوڑو گے تو نتیجہ یہ والا آئے گا، یہ نتیجہ قطعی آئے گا، ظنی آئے گا، وہ ساری گفتگو منطق والا کرتا ہے۔ تو منطق کیا سکھاتی ہے؟ منطق کا وہ قوانین سکھاتی ہے جن سے انسان خطا فی الفکر سے بچ جاتا ہے، اور فکر کہتے ہیں ترتیب و امور معلومہ، یہ یاد رکھنے کی بات ہے۔ امید ہے آپ یاد رکھیں گے تو بہت ساری غلط فہمیوں سے بچے رہیں گے۔ دیں اجازت، آپ سے ملیں گے پھر، قسمت نے ساتھ دیا، زندگی نے وفا کی تو فی امان۔